اللہ آپ سے دنیا نہیں چھڑوانا چاہتا. اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے, ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو, مجھے یاد تو رکھو نا. اے اللہ تجھے کیسے یاد رکھیں؟ اب یہ بات میری اب بس آخری ہے, کیسے یاد رکھنا ہے, اچھا انسان کیسے بننا ہے. تو اللہ نے کہا پبلک سے مت پوچھو, بیگم سے مت پوچھو, ابا سے مت پوچھو, پڑوسیوں سے مت پوچھو, گوروں سے مت پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایک اللہ پر ایمان. جو لوگ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے دھماکے کے نتیجے میں, اور انسان بن گیا, آنکھ ناک کان آٹومیٹیکلی بن گئے, اللہ کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہوگا. اللہ نے اس کی نفی نہیں کی, بلکہ قرآن میں اشارے ملتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات پہلے جڑی ہوئی تھی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, اللہ فرماتے ہیں کافر دیکھتے نہیں ہے کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو ایک دم, فت کہتے ہیں ایک دم کسی چیز کو پھاڑ ڈالنا. لیکن یہ خود بخود نہیں ہوا بھائی, یہ دھماکے آٹومیٹیکلی نہیں ہوئے, یہ کسی ذات نے کیے ہیں. آنکھ خود نہیں بن سکتی, ڈیجیٹل کیمرہ جو انسانی آنکھ کی کاپی ہے وہ خود نہیں بنا, تو جو اصل ہے وہ خود کیسے بن گئی؟ تو پہلی بات آپ نے یہ اقرار کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی, کسی نے اس کو بنایا, کیونکہ بنانے والے کا انکار بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. آپ اپنی جان چھڑا رہے ہو اللہ کے حکام سے. جب آپ نے کہہ دیا خود بخود بنی ہے, پھر حلال حرام کا کوئی کانسیپٹ رہے گا؟ پھر اللہ کیا چاہتا ہے, کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ آپ کہیں اللہ ہے ہی نہیں, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اللہ کہتا ہے بھائی میں نے بنایا ہے. دوسری بات اللہ کیا کہتا ہے اچھا انسان بننے کے لیے عقیدہ توحید. اللہ کہتا ہے میں ہوں تو جو حق میرا ہے وہ مخلوق کو نہیں دینا, کسی پیغمبر کو بھی نہیں دینا وہ حق. وہ میرا حق کیا ہے؟ پکار کے لائق, عبادت کے لائق صرف میں ہوں. صرف یا اللہ مدد چلے گا, یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ اللہ قبول. جملہ کمپلیٹ کر دیا کرے کائنڈلی, یا ورنہ کسی ایئر ہوسٹس سے بیان کرواؤں گا. وہ اتنے کائنڈلی لگائے گی نا کہ سب مسلمان ہو جائیں گے. ہمارے وہ کائنڈلی میں وہ دم نہیں ہے نا, ہمیں اتنی تنخواہ نہیں مل رہی. اگر مجھے کوئی کہے مفتی صاحب بہت تمیز سے بیان کریں 1 کروڑ روپے ملیں گے, پھر دیکھو ذرا میری آواز بلند نہیں ہوگی. تو عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہے, مگر آپ مشکل کشا حاجت روا نہیں. کوئی قبر انسان کو نہیں کھلا سکتی, کوئی بزرگ انسان کو نہیں کھلا سکتے. تو دیکھو میرے پاس ایک فالج زدہ انسان کا فون آیا کہ میں علاج کراتے کراتے پریشان ہو گیا ہوں, علاج نہیں ہو رہا, مجھے کسی نے بتایا فلاں مزار پہ جانا ہے, وہاں بابا ہیں, وہ وہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آپ ایک ایسے بابے کے پاس جا رہے ہو جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو وہ قبر میں ہیں. ذرا سی انگلی بھی ہل رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفن کرتے. میں نے کہا جس کے بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے, اس کو شکر ہے سمجھ میں آ گئی بات. اس نے کہا میں نہیں جا رہا. میں نے کہا مسجد ہے بھائی, اللہ سے مانگو جا کے. تو فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کہتے ہیں سردہ گاہیں اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. بہت بڑا جرم ہے, اس پہ بخشش نہیں ہے. اس سے آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے نا, ہماری اور آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے, اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. سب سے پہلے عقیدہ توحید, اس کے بعد عقیدہ رسالت. ہمارا یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ, قرآن نے حدیث نے بیان کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. تیسری بات, یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی. آخرت پہ عقیدہ, ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, ہماری باڈی ختم ہوتی ہے. اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم, میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا. تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی, ایکچولی ہوا یہ تھا, ایکچولی یوں ہوتا ہے, اسپم بنتا ہے, پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں. تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہیں ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا, اپنی قدرت سے 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ, ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, کلیجی بنتی ہے, پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے. ماں روٹی کھاتی تھی, اس سے پہلے بچے کی آنکھ, ناک, کان
بن رہے تھے, برین بن رہا تھا. اب جب بچہ دنیا میں آیا اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے, اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا, میرے حلق میں کیسے اترے گا. اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے, وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب, تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھائی؟ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا. وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. یہ کس کا؟ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم رہو, اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم, اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے جس نے بنا دیا, تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے, وہ دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں. یہ آخری بیان ہے, تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں. بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جلدی سے میں چاہ رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں میں. مجھے کہیں بٹھا دو نا پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو زندگی کا آخری نہ ہو, یعنی اس سفر کا آسٹریلیا کا. بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری, تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو اب کیا ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں, عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے. کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو, جب ہو جائے ما قدر اللہ, جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ٹینشن لینے کا. ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا, پیچھے سے گاڑی آئی, بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا, ہاتھ چھوٹ گیا, وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ, گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو, وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ, اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے. عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا, عربی کہہ رہے, میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا. اس عربی نے کہا ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ, کیونکہ اس میں نہ بچہ تو بیچارہ بچہ ہے, نہ باپ کی غلطی, باپ تھوڑی وہ کرتا. تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا, اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا, وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا. تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے. کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا. کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا, جب میں نے دوسری کی نا پٹا, تو میں نے کہا ما قدر اللہ. ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے, جو زبان سے کوٹا گیا مجھے. تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا, بھائی مقدر میں تھی. اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا خوش ہونے کا موقع ہے, غم کا موقع ہے. صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے, یا شکر والی, بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے. خیر اب تو اللہ کا شکر ہے, شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں. تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں. ایک یہ, دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, ہمیں بنایا گیا ہے, ہم بنے نہیں ہیں. ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی؟ اس کی. ہم اللہ کے غلام. و انا الیہ راجعون, جانا کس کی طرف ہے؟ کیا مطلب؟ اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا. نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا, 2 بچے مر گئے, اس نے صبر کیا, تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صبر, کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا. بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا. مسلمان کہتے ہیں یہ تو کس نے کی؟ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا. دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہا ہے. بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے, ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا. یہ کیا ہے؟ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ دعائیں, وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو کہاں ہے. کو پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ سے. بھائی صبر, فصبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں, ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو. رو رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی, زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا.
جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا, وہ تو محبت کی وجہ سے, وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے, نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی. تو زبان سے نہیں, کوئی خودکشی نہیں, کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا, ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے. تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے, اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی, ڈپریشن سے نجات ملے گی. ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں